بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ ہم 834 حدیثیں ذکر کر چکے ہیں، اور جو ریگولر سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض احادیث کریمہ ابتدا میں تکرار کی وجہ سے میں نے جلدی بیان کی ہیں، اور اسی طریقے سے بعض احادیث کریمہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اکابرین نے نقل تو کی ہیں لیکن اسے لوگوں کے سامنے بعینی ہی ذکر کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان احادیث میں ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو آپ پڑھنے پڑھانے میں تو ذکر کر سکتے ہیں کیونکہ طالب علم ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے، لیکن جب ہم میڈیا پر بیٹھ کر کچھ کلام کر رہے ہوتے ہیں تو ہر قسم کے لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، اس میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، اور وہ ایسی یقیناً حدیث میں چیز نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ ہم اسے کوئی خرابی کی طرف نسبت کریں، بلکہ اس میں ایک حکم شرع کا بیان ہوتا ہے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر حکم شرع کو اس طرح اوپنلی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسی کچھ حدیثیں ہم نے ضرور ابتدا میں ترک کی، ورنہ کنٹینیوسلی الحمدللہ ہم چل رہے ہیں، اور 834ویں حدیث پاک 834 نمبر حدیث پاک ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کی تھی۔ اگلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے کہ باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد وليس بواجب، یعنی تشہد سے، التحیات سے فراغت کے بعد نمازی کون سی دعا کو اختیار کرے، اور اس بات کا بیان کہ یہ دعا پڑھنا واجب نہیں ہے، یعنی پڑھیں تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے۔ 835 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم یوں کہتے تھے، یعنی جب تک سرکار سفر معراج پہ نہیں گئے اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا مکالمہ نہیں ہوا تھا، اور اس مکالمے کو بطور تشہد یا التحیات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سرکار اس مکالمے کو اس میں پڑھنا شروع نہیں ہوئے تھے، تو ہم ان الفاظ میں التحیات گویا کہ ادا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یوں کہا کرتے تھے کہ السلام علی اللہ من عبادہ، السلام علی فلان و فلان، یعنی سلامتی نازل ہو اللہ تبارک و تعالی پر اس کے بندوں کی طرف سے، اور سلامتی نازل ہو فلاں پر اور فلاں پر۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے لیے سلامتی کی دعا کرنا یقیناً یہ مناسب نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا تو یہ کہتے ہیں، میں پہلے ان کے الفاظ پھر دفعہ ذکر کر دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، فلاں پر سلام ہو اور فلاں پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو خود سلام ہے، یعنی دنیا بھر میں جہاں کہیں سلامتی نازل ہو رہی ہے اس کا انزال اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اس سلامتی کے نزول کے پیچھے مؤثر حقیقی یا فاعل حقیقی تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، تو وہ کس چیز کا محتاج یا اس کے لیے کس چیز کی دعا، وہ کسی دعا کا محتاج نہیں، وہ کسی مطلب ایسی کمی کا معاذ اللہ شکار نہیں کہ وہ دعا سے اس کمی کو پورا کرنا پاسبل ہو یا ہم کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں لیکن بہرحال پھر بھی ان کے لیے مزید رحمتیں چاہیے، بعضوں میں کسی کوالٹی کی کمی ہوتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، مثال کے طور پہ کسی کا حافظہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حافظہ عطا فرما دے، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کی برکت سے اس کی اس حافظے کی کمی کو ختم کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر طرف سلامتی نازل فرمانے والی ذات ہے، اور انتہائی کامل ذات ہے کہ جس میں کوئی کمی کجی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نام ہی اس ذات واجب الوجود کا ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ یہ اللہ کا ایک اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات واجب الوجود ہے کہ جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ ذات واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے وجود کی کوئی اور علت اور سبب نہ ہو، یعنی وہ کسی کی اور کی وجہ سے نہ ہو بلکہ از خود ہمیشہ سے ہے۔ جیسے ہم ہیں
ہمارے وجود کی علت یا ہمارے وجود کا سبب اللہ تبارک و تعالی ہے کہ اس نے ہمیں مختلف ذرائع اور اسباب سے پیدا کیا ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے بنایا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پہلے اللہ تعالیٰ نہیں تھا پھر کوئی اللہ تعالیٰ کو عدم سے وجود میں لے کر آیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ایسی ذات جو ہمیشہ سے ہو، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اسے کہتے ہیں ذات واجب الوجود، اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. اور پھر وہ تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے. غیر کمالیہ یا غیر کمال کہہ لیں یا صفت قبح، کوئی بھی بری صفت اللہ تعالیٰ کی ذات سے متصف نہیں ہو سکتی ہے. صفات کمالیہ کی جامع، تو اسی کس چیز کی کمی؟ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس طرح کی دعا اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم معروف التحیات پڑھتے ہیں یہ تعلیم فرمائی. تو آپ نے فرمایا کہ تم یوں کہو کہ تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور پھر یوں کہو کہ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں. ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر. تو یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیا، اور پھر آگے گواہی کا بھی ذکر ہے. لیکن سرکار نے فرمایا جب تم اس طرح سلام کہو گے، کیونکہ جب تم یہ سلام پڑھو گے تو یہ سلام آسمان میں اور زمین میں ہر بندے تک پہنچ جائے گا. آسمان میں بندوں تک پہنچ جائے گا. آسمان میں کون بندہ ہے؟ ہمارے ہاں بندے کا اطلاق عموماً انسان پر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہاں مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق. اور آسمان پہ فرشتے ہوتے ہیں، مراد یہ کہ ہر فرشتے تک وہ سلامتی پہنچتی ہے. اسی طریقے سے جتنے دنیا میں لوگ موجود ہیں، چونکہ ان پر عبد کا اطلاق ہوتا ہے، لہٰذا جتنے مسلمان دنیا بھر میں موجود ہیں ان سب کے اوپر بھی یہ سلامتی نازل ہوگی. اور پھر سرکار نے فرمایا اور یہ کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ یہ تو التحیات پوری تعلیم فرما دی. پھر فرمایا پھر اس کے نزدیک جو دعا اچھی ہو، یعنی جس دعا کو یہ اچھا گمان کرتا ہو اس کو اختیار کرے. تو یہ ایک صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا کہ التحیات ایک تو معروف جو ہم پڑھتے ہیں وہ پوری کی پوری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ آپ نے سماعت فرمائی. دوسری بات یہ ہے کہ التحیات کے بعد جب ہم دعا پڑھیں، یعنی بیچ میں درود ابراہیمی کے تذکرہ نہیں ہے لیکن دیگر احادیث سے ہے جو اپنے وقت پر آ جائیں گی، تو گویا کہ اس کے بعد پھر انسان کو اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو کوئی دعا پڑھ لے اور چاہے تو کوئی دعا نہ پڑھے. لیکن اکابرین یہی فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی کے بعد جو بھی دعا پڑھیں حتی الامکان وہ وہی ہو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، تاکہ اس کی برکات ہمیں حاصل ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگلا باب قائم کرتے ہیں کہ باب من لم یمسح جبہتہ وانفہ حتی صلی، جس نے اپنی پیشانی اور ناک سے مٹی صاف نہ کی حتیٰ کہ اس نے نماز پڑھ لی. یعنی اس میں اس بات کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات زمین پہ، چونکہ آپ اور صحابہ سجدے کیا کرتے تھے، تو بعض اوقات پیشانی مبارکہ پر اور ناک شریف پر مٹی لگ جایا کرتی تھی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ عاجزی اس کو صاف نہیں فرماتے تھے. اور اس میں قاعدہ شرعیہ یہی ہے، فقہا نے ہی مسئلہ لکھا کہ اگر پیشانی پر یا ناک پر مٹی لگ جائے تو نماز کے دوران تو بالکل نہیں ہٹانی چاہیے، کیونکہ یہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ اٹھے سجدے سے اب یوں صاف کر رہے ہیں تو یہ عمل کثیر بن سکتا ہے جس سے نماز ٹوٹ بھی سکتی ہے. یعنی اگر تو کسی نے ہلکے سے ہاتھ سے یوں کر دیا تو پھر تو نماز نہیں جائے گی، لیکن بالفرض دونوں ہاتھ استعمال کر لیے اس طریقے سے، یا بار بار کرتے جا رہے ہیں ناک صاف اس طرح کرتے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی نماز ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے. ایسا کوئی بھی عمل کہ جو اتنا ایسا عجیب و غریب ہو کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے، وہ نماز کو توڑ دیتا ہے، اور اس کو شرعی اصطلاح میں عمل کثیر کہتے ہیں. اس لیے نماز میں تو پیشانی یا ناک سے مٹی بالکل نہیں ہٹانی چاہیے. اب فراغت نماز کے بعد کیا ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس میں مختلف صورتیں. ایک تو یہ کہ کوئی بھی دل میں نیت نہیں ہے، بس باہر نکل رہے ہیں، بے اختیار صاف کر لیا نکل گئے،
اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی سوچے کہ یار میں اگر باہر نکلوں گا صاف نہیں کروں گا، لوگ کہیں گے اچھا یہ نماز پڑھ کے آیا ہے، یعنی میری نماز کا انکشاف ہوگا، دل میں ریاکاری پیدا ہوگی، تعریف کی تمنا پیدا ہوگی، کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ میں اپنی نماز کے پڑھنے کو گویا کہ لوگوں کی تعجب خیز نگاہوں کے بدلے میں کیش کر رہا ہوں، اور اس طریقے سے عبادت سے ایک دنیاوی فائدہ حاصل کرنا لازم آئے گا، اس لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر اس نے صاف کر لی تو یہ محمود ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ تکبراً صاف کی کہ یار میرے مٹی لگ گئی، اگر لگے گی لوگ کیا کہیں گے کہ حضرت کی مٹی لگ گئی، تو تکبراً اگر اس کو صاف کیا تو یہ گناہ ہے۔ اور چوتھی صورت ہے کہ صاف ہی نہ کرے، ریاکاری کا اندیشہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، اور ازراہ عاجزی اس کو رہنے دے، تاکہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر پیشانی پہ آپ کی مٹی لگی ہے، چہرے پہ مٹی لگی ہے اور آپ باہر نکل رہے ہیں تو انسان کو ہمارے نفس کو ایک حقارت کا احساس ہوتا ہے، ایک کمی کا احساس ہوتا ہے، اور تبھی اس لیے ہم جلدی سے صاف کر کے اپنے اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس احساس کمتری کو ہٹاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر محسوس کر رہے تھے، اور اس سے نفس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے کرے کہ اچھا ہے میرے نفس ذلیل ہو، میرے نفس میں عاجزی پیدا ہو اور حقارت کا احساس مجھے پیدا ہو تاکہ میں تکبر سے بچ سکوں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن آج کل مطلب زمانہ بدل چکا ہے، اب اس دور میں اگر آپ کی پیشانی پہ مٹی لگی ہے، ناک پہ مٹی لگی ہے، تو شاید ہی کوئی یہ کہے کہ جی عاجزی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، بلکہ کہیں گے دیکھا نا اداکاری دیکھی اس کی، ابھی نماز پڑھ کے آیا تو مٹی بھی صاف نہیں کی تاکہ لوگ سمجھ جائیں جی نماز پڑھ کر آیا۔ یعنی اب یہ دور ایسا ہے کہ حسن ظن کم قائم کیا جاتا ہے، بدگمانی زیادہ کی جاتی ہیں اور بیڈ کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو کیوں بدگمانی میں مبتلا کریں، اپنی ذات کے حوالے سے تو صاف ہی کر لینا بہتر ہے، لیکن تکبراً بہرحال نہ ہو، اگر تکبراً کیا تو گناہ کی صورت بن سکتی ہے۔ اس میں حدیث لے کر آئے ہیں 836 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ میں نے مٹی کا نشان آپ کی پیشانی پر دیکھا۔ یعنی پانی اور مٹی کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع فرمائی تو بارش ہو گئی تھی۔ اب چونکہ پہلے دور میں مسجد نبوی کی چھت جو تھی وہ کھجور کے پتوں کو ڈال کر کثیر پتے پہلے ڈنڈے لگا دیے تھے چھت کے اندر، جیسے گارڈر ہمارے ہاں ہوتے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے تنے لگا کر پوری چھت کے اوپر اس کے اوپر پتے ڈالے گئے تھے، تو جب بارش ہوتی تھی تو یقینی سی بات ہے تھوڑا بہت چھن چھن کے پانی ٹپکنا شروع کر دیتا تھا، تو وہ جو پانی ٹپکا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ براہ راست زمین پر سجدہ کرتے تھے، تو اس سے پھر وہ جو سجدے کی جگہ تھی وہ پانی سے تھوڑا سا کیچڑ ٹائپ سا بن گیا تھا، کیونکہ پانی گر رہا تھا، زمین گیلی ہو گئی اور کچی زمین ہو، اس پہ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ فرمایا تو آپ کی پیشانی مبارکہ پر پانی اور مٹی کا اثر نظر آیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس قدر سادگی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نہ کوئی کپڑا بچھاتے تھے، نہ کچھ، نہ مٹی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ہم لوگ مطلب نہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی خرابی تکبر بھی ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے کسی ایسے کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے ہیں کہ جس کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جو ذرا برابر کے ہوں، اور اگر کوئی آ کے کھڑا بھی ہو جائے تو دل پہ کراہت، ناپسندیدگی اور بوجھ سا محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر قالینوں کے اوپر نماز یا مصلوں پر، دریوں کے اوپر نماز ہونی چاہیے۔ مثلا ہال کے اندر تمام قالین بچھے ہوئے ہیں، صحن میں نہیں ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار کون صحن میں پڑے، منہ پہ مٹی لگ جائے گی، تو اندر پڑھیں۔ تو اگر یہ مطلب ویسے ہی کسی کے گھٹنے کمزور ہیں یا کوئی ایسی بری نیت نہیں ہے، کوئی پڑھے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح ہے کہ یار میں مٹی پہ، میں فرش پہ سجدہ کروں ڈائریکٹ، قالین پہ کروں گا، میری شان کے خلاف ہے، اس طرح کا کوئی بڑا پن کے ساتھ انسان جا کے اندر اس طرح سجدہ کرے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو کیا تکبر زیبا ہے۔ اگر تکبر واقعی جائز ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق تھا کہ آپ کر سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے اتنا آپ کو نعمتوں سے نوازا تھا کہ کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے، لیکن چونکہ تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اللہ تعالیٰ ہے ہی بڑا، تو وہ کبریائی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عاجزی ہی اختیار کریں، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اب آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں، کیا حکومتی کوئی عہدیدار، کوئی پرائم منسٹر ہو یا صدر ہو، ایم پی ہو، ایم این اے ہو، اگر اس کو آپ کہیں لے جا کر فرش پہ کہیں جی یہاں آپ نماز پڑھ لیں، تو کیا وہ اس میں اپنے لیے ذلت اور بے عزتی محسوس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھا ہو تو بالکل نہیں کرے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے، چاہے کہیں پہ مجھے نماز پڑھے، نماز ہی پڑھنی ہے نا۔ لیکن اگر اس کے دل میں تکبر ہوا، بڑا پن ہوا، تو وہ کہے گا کہ یہاں نماز پڑھوں، فرش پہ، شرم کرو، حیا کرو، اندر قالین کے اوپر۔ گویا کہ یہ صحیح بات یہی ہے کہ فرش پر، کچی مٹی پر نماز پڑھنا یہ بڑی عاجزی انکساری کی بات ہے، اور جس کے دل میں تکبر ہو، جس کا نفس متکبر ہو چکا ہو، اس کے لیے ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں وہ تمام افعال و اعمال کر کے دکھا دیے ہیں، ان میں بھی اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کر دیا ہے کہ قیامت تک کوئی بھی بڑے سے بڑا منصب والا بھی تکبر کی طرف نہ جائے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کو دیکھ کر اس کو اختیار کر کے عاجزی کی طرف مائل ہو۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا تمام دیکھنے والے بھائیوں بہنوں کو، کبھی کبھار جیسے ہمارے گھر کے اندر ہوتا ہے مصلی بچھا لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یوں بھی کریں کہ بغیر مصلی کے ڈائریکٹ فرش پہ نماز پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں جی فرش پاک ہے کہ ناپاک ہے، اس لیے ہم مصلی بچھا لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ کو شرعی مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو ناپاک قرار دینے کے لیے دلیل شرعی درکار ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس دلیل شرعی نہیں ہے، اس جگہ کو پاک ماننا واجب ہے۔ دلیل شرعی کیا ہوگی؟ نمبر ایک، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ وہاں پر ناپاکی گری ہوئی ہے، آنکھوں سے دیکھا ہو۔ نمبر دو، آپ نے نہیں دیکھا لیکن کوئی ایسا شخص خبر دے رہا ہے جس کا ظاہر بالکل باشرع ہے اور وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے اور اس کی خراب عادتیں نہیں ہیں، چاہے گھر والوں سے پوچھ لو، چاہے مارکیٹ سے پوچھ لو، چاہے اس کے دوستوں سے پوچھ لو، ہر جگہ پرفیکٹ ہے، اس کو کہتے ہیں عادل مسلمان۔ یہ عادل اگر خبر دے کہ میں نے اس جگہ دیکھا تھا کہ یہاں ناپاکی گری ہوئی تھی اور اب بھی موجود ہے، آپ یہاں نماز نہ پڑھیں، تو اس کی خبر کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ یا تیسرا، آپ نے پہلے دیکھی، نہ اس شخص نے کسی نے خبر دی، آپ نے جا کر دیکھا اب گندگی پڑی ہوئی ہے، تو پھر اس سے وہ تو ہے گندگی، ناپاکی ہے۔ تین ذرائع ہوئے، لیکن اگر تینوں ذریعوں سے نہیں ہے، فرش بالکل خشک پڑا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے، اب نہ آپ نے ناپاکی دیکھی، نہ ابھی موجود، نہ کوئی عادل شخص خبر دے رہا ہے، اب آپ کہیں کہ شاید یہ ناپاک ہو، اس میں شاید سے کوئی اعتبار نہیں، آپ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، اس پہ انشاءاللہ میں کلام کروں گا نیکسٹ پروگرام میں، آپ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔